بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند مختصر مگر انتہائی جامع احادیث سنیں گے۔ یہ احادیث ہماری روزمرہ زندگی کے لیے روشنی کا سرچشمہ ہے۔ حدیث نمبر 1، نیت۔ انما الاعمال بالنیات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے عبادت بن جاتا ہے۔ اپنی نیت کو ہمیشہ درست رکھیں۔ حدیث نمبر 2، مسلمانوں کی حفاظت۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سوچیں، کیا ہماری زبان دوسروں کو تکلیف دیتی ہے؟ آج سے اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ حدیث نمبر 3، ایمان کی شاخیں۔ الایمان بضع و سبعون شعبۃ۔ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے کم تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا ہے۔ نیکی کا کوئی کام چھوٹا نہیں، راستے سے کانٹا ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 4، پڑوسی کا حق۔ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنا وصیت کرتے رہے کہ میں نے خیال کیا شاید پڑوسی کو وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ حدیث نمبر 5، سچائی۔ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر۔ سچائی کو لازم پکڑو، کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف۔ سچ بولنا مشکل لگتا ہے، مگر یہی راستہ نجات کا ہے۔ حدیث نمبر 6، حیا۔ الحیاء من الایمان۔ حیا وہ صفت ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ جس کے دل میں حیا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ حدیث نمبر 7، سلام۔ افشوا السلام بینکم۔ آپس میں سلام پھیلاؤ۔ سلام محبت بڑھاتا ہے، دشمنی مٹاتا ہے۔ ہر ملاقات کی شروعات سلام سے کریں۔ حدیث نمبر 8، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ۔ اپنے بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ صدقہ ہے۔ یہ سب سے آسان صدقہ ہے، بغیر کسی خرچ کے۔ آج کسی کو مسکرا کر دیکھیں۔ حدیث نمبر 9، والدین۔ رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ والدین کی رضا جنت کا راستہ ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ خوش نصیب ہیں۔ حدیث نمبر 10، علم۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم ہی وہ روشنی ہے جو جہالت کی تاریکی دور کرتی ہے۔ سیکھنا کبھی نہ چھوڑیں۔ حدیث 11، صفائی۔ الطہور شطر الایمان۔ پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ جسمانی صفائی ہو یا روحانی، دونوں ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث 12، رحم۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ رحم دلی صرف انسانوں تک نہیں، جانوروں پر بھی رحم کرو۔ حدیث 13، خاموشی۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ خاموشی کبھی کبھی سب سے بڑی حکمت ہوتی ہے۔ حدیث 14، صدقہ۔ کل معروف صدقۃ۔ ہر نیکی صدقہ ہے۔ کسی کی مدد کرنا، راستہ بتانا، پانی پلانا، ہر بھلائی اللہ کے ہاں ثواب ہے۔ حدیث 15، آسانی۔ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا۔ آسانی پیدا کرو، تنگی نہ کرو، خوشخبری دو، نفرت نہ پھیلاؤ۔ دین آسانی کا دین ہے۔ لوگوں کو اپنی باتوں سے قریب لاؤ، دور نہ کرو۔ حدیث 17، ہمسایہ۔ لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ۔ وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ اپنے آس پاس دیکھیں، کوئی ضرورت مند تو نہیں۔ حدیث 18، غصہ۔ لا تغضب۔ ایک شخص نے عرض کی، مجھے نصیحت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا،
غصہ مت کرو۔ غصہ بہت سے گناہوں کی جڑ ہے۔ غصے کی حالت میں فیصلہ مت کریں۔ حدیث 19 دعا الدعاء هو العبادت، دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ سے مانگتے رہیں، چھوٹی بات ہو یا بڑی، اللہ سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ حدیث 19 نرمی ان اللہ رفیق یحب الرفق، بے شک اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ سختی سے نہیں، نرمی سے دل جیتے جاتے ہیں۔ حدیث 20 بہترین مسلمان خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے، دوسروں کے کام آنا، ان کی زندگی آسان کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔